دیکھیں آپ کا کانسٹیٹیوشن اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کو لازم و ملزوم قرار دیتا ہے. پھر ہم ڈیموکریسی کا بڑا جو ہے وہ راگ الاپتے ہیں, سو کالڈ بڑی ڈیموکریسی کا, ہم جہاں پہ ہمارا مطلب ہوتا ہے ہم ڈیموکریسی کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اگر ڈیموکریسی کی بھی بات کریں تو دنیا کی کوئی بھی ڈیموکریٹک پروسیس یا ڈیموکریسی وسیم کمپلیٹ ہی نہیں ہے تھرڈ لیئر آف دی گورنمنٹ کے بغیر, یعنی کہ اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بغیر دنیا کی کوئی ڈیموکریسی کی شروعات ہی نہیں ہو سکتی. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج پاکستان میں لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں اور وہ سو کالڈ ڈیموکریٹک نمائندے کہلاتے ہیں. مطلب آمین معذرت کے ساتھ میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا کہ لوگوں کو ذرا برابر بھی جو ہے وہ حیا نہیں آتی اس بات کو کرنے سے پہلے کہ دنیا کیا کہے گی ان کو, کہ ڈیموکریسی کی تو پہلی الف بے یا اے بی ہے ہی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم. جن ملکوں کی آپ ڈیموکریٹک پروسیس کی مثالیں دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کی حدیث میں, لندن کی, امریکہ کی, برطانیہ کی, انڈیا کی ڈیموکریسی کی, آپ وہاں پہ جا کے ان ڈیموکریٹک کنٹریز کی کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دیکھیں کہ کتنا ڈیوالو ہوا. پھر اگر قائد تحریک الطاف بائی کی بات پہ آپ کسی طرح کا شک کرتے ہیں یا آپ ان کی نیت پہ شک کرتے ہیں تو الطاف بھائی نے آن ایئر کہہ دیا ہے لائیو آ کے, اور میں ایم کیو ایم کے ذمہ دار کی حیثیت سے الطاف بھائی کی بات کو دوہرا رہا ہوں یہاں پر کہ خدا کی قسم اگر آپ کو ہماری نیتوں پہ شک ہے تو کراچی اور حیدرآباد, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم یا قائد تحریک اپنے نمائندوں کو, اپنے الیکٹڈ نمائندوں کو واپس کراچی حیدرآباد میں لا کر بٹھانا چاہتے ہیں دوبارہ, اس لیے یہ والی بات کی ہے. تو الطاف بھائی نے تو پورے ملک کے 88,000 لوگوں کی بات کی ہے. لیکن اگر آپ کو شک ہے ان کی نیت پہ تو ہم یہ بھی بات الطاف بھائی نے کہہ دی ہے کہ آپ کراچی اور حیدرآباد کی بلدیاتی حکومتوں کو مت بحال کریں, آپ ہمارے علاوہ پورے پاکستان کے بلدیاتی سیٹ اپ کو بحال کر دیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی, اور تاریخ میں یہ والی باتیں, یہ ساری باتیں قائد تحریک کی لکھی جائیں گی. آج وقت ہے کہ ہمیں ہمارے پاس آپشن ہیں اپنی ڈیزاسٹر کو منیمائز کرنے کا. اپنی جو بھی ہمارے لوگ, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہماری مائیں بہنیں, بچے آج جس بھی طریقے سے تباہی کے دہانے پہ پہنچے میں, ان کی زندگیوں کو بچانے کا کی یہ ساری ریمیڈیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس میں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے اور الطاف بھائی کی بات کو سننا چاہیے پاکستان کے حکمرانوں کو. میرا آپ سے اگلا سوال یہی تھا, لیکن آپ نے خود اس کا جواب دے دیا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب سیلاب میں ہر کوئی اپنی اپنی پولیٹیکل اپارچونٹیز بھی کیش کر رہا ہے, تو شاید آپ لوگوں نے بھی ایک موقع دیکھ لیا اور کراچی اور حیدرآباد میں آپ نے دیکھا کہ ویسے تو بلدیاتی سیٹ اپ آ نہیں رہا تو سیلاب کی آڑ میں لے لیں, لیکن آپ نے اس کا جواب آلریڈی دے دیا ابھی اسی سوال کے جواب میں. لیکن اب مجھے یہ بتائیے, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حیرت ہے کہ لوگ کس طرح بلدیاتی سیٹ اپ کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور پھر جمہوریت کا حامی ہونے کا دعوے دار بھی کرتے ہیں. میں ڈیبیٹ کو ڈائیورٹ کرنا نہیں چاہتا, لیکن وہ آپ پر ہی اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں حیرت ہے کہ آپ کس طرح محب وطن جرنیلوں کو مداخلت کی بھی دعوت دیتے ہیں اور جمہوریت کا حامی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے مصطفیٰ کمال صاحب, اگر واقعی یہ بلدیاتی سیٹ اپ اتنا ہی اچھا ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں کہ عام آدمی کی منتخب نمائندے تک رسائی آسانی ہو جائے گی اور فرسٹریشن 50% کم ہو جائے گی, تو مصطفیٰ صاحب یہی نظام تو اس ملک میں پچھلے مشرف صاحب کے دور میں رائج رہا. ہم نے کون سے جو ہے وہ باغات اور کھیت لہلاتے ہوئے دیکھ لیے پورے پاکستان میں, کون سے ثمرات نظر آئے. سب کا کنسنسس ہے کہ کراچی, حیدرآباد یا تھوڑا بہت لاہور وغیرہ میں بلدیاتی نظام کا پازیٹیو آؤٹ کم ہوا ہے, باقی ملک میں تو کچھ نہیں ہوا. آپ مجھے سن سکتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب؟ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو اب آ رہی ہے میری آواز مصطفیٰ کمال صاحب؟ چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ کنیکٹ کریں. مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود, آپ ابھی اگر مجھے سن سکتے ہو مصطفیٰ کمال صاحب؟ چلیں غالباً کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہمیں سن نہیں پا رہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان سے ایک بار پھر بات ہو سکے. اور مصطفیٰ کمال صاحب یہ بات دہرا رہے ہیں جو کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل پر آ کر کہی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل اپارچونٹی ہے یا ایم کیو ایم کراچی اور حیدرآباد میں اپنے ناظمین کو بحال کروانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے, تو کراچی اور حیدرآباد کو چھوڑ کر باقی پورے پاکستان میں یہ نظام بحال کرا دیا جائے. مصطفیٰ کمال صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہم انفارچونیٹلی کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کو, تو ہم انفارچونیٹلی ایک اور بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا کیونکہ ٹیکنیکل ایشوز آج بہت زیادہ ہیں. اور ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اس پروگرام کے آخری حصے میں ہم اس ڈیبیٹ کو وائنڈ اپ بھی کریں گے, تو بہت سارے اور ایشوز ہیں اس پر مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کریں گے بریک کے بعد.
خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. مصطفیٰ کمال صاحب, وہی سوال صرف ان شارٹ بڑا معصومانہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ نظام اتنا ہی اچھا ہے جس کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں تو مشرف صاحب کے پورے دور میں نظام نافذ رہا. اس نظام کو تو پاکستان کی تاریخ میں اگر اتنا ہی اچھا ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں پھر تو پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار تبدیلی آ جانی چاہیے تھی. اب تک ایسا تو نہیں ہوا, ایسا تو صرف کراچی, حیدرآباد یا کچھ اور شہروں میں ہوا بس. نہیں, ایسی بات نہیں ہے وسیم. پوری پاکستان میں 8 سالوں تک یہ نظام تو صرف چلا ہے, دو ٹینیور. آپ دیکھیے لوگوں کو ان کے منتخب نمائندے ان کے گلی محلوں میں ملتے تھے, وہ اگر غلط کام بھی کر دیتے تو لوگوں کے پاس یہ آپشن تھا کہ ان کے گریبانوں کو وہ ہاتھ لگائیں اور اگلی دفعہ ان کو چینج کر دیں. اگر لوگ یا معاشرہ صحیح نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ میکنزم ہی یہ سسٹم دیتا ہے آپ کو کہ آپ جو گراس روٹ لیول پہ اپنے آدمی کو اپنے منتخب نمائندے کے گھر کے اوپر کھڑے ہو کر اس سے جو ہے وہ باز بوز کر سکیں. پولیٹیکل سیٹ اپ میں پروونشل گورنمنٹ کے لوگ یا فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ یا ایم این اے ایم پی ایز ان کے گھروں پہ آپ نہیں پہنچ سکتے. ان کے گھر ہوتے بھی نہیں ان علاقوں میں جہاں سے وہ ایم این اے ایم پی اے ہوتے ہیں. یہ یو سی ناظم کا ہی گھر ہوتا ہے, یہ کونسلر کا ہی گھر ہوتا ہے جو اس کانسٹیٹوئنسی میں اس یو سی میں موجود ہوتا ہے. تو بالکل جو ہے وہ ریولوشن جو ہے وہ آئی ہے 8 سالوں میں. جو یہ نظام گزرا ہے اس میں بہت فرسٹریشن لوگوں کی باہر نکلی ہے. اس کو اور امپروومنٹ کی ضرورت تھی. میں نہیں کہہ رہا کہ آئیڈیل ہو گیا تھا سارا نظام, سارا پاکستان, لیکن اسی میں امپروومنٹ ہوتی چلی جاتی, لوگ موجود رہتے, لوگ چینج ہو جاتے اور آپ کا ایک ٹائم آتا کہ جہاں پر آئیڈیل سچویشن ہو جاتی. ٹھیک ہے, میں ذرا اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی رائے شامل کر لوں, اور سینیٹر پرویز رشید صاحب بہت ہی سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے, پنجاب حکومت کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں obviously, ان کی ذرا رائے معلوم کروں. پرویز رشید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پرویز صاحب, مجھے آپ کی صرف اس پر رائے جاننی تھی کہ یہ اب ایم کیو ایم کے قائد کا اور ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ جو آفت آئی ہے اتنی بڑی, اور ظاہر ہے اتنی بڑی ایک آفت ہے کہ کروڑوں لوگ اس میں آسمان تلے ہیں اور کسی کا گھر برباد ہو گیا, کسی کا سب کچھ برباد ہو گیا. ان حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عین تقاضا ہے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کہ بلدیاتی سیٹ اپ کو کم از کم سابقہ بلدیاتی سیٹ اپ کو 1 سال کے لیے بحال کر دیا جائے تاکہ وہ جو 88,000 لوگوں کی فورس اس کے نتیجے میں عمل میں آئے گی وہ کام کر سکے اور لوگوں کو ریلیف پہنچا سکے. پنجاب حکومت سیریسلی لیتی ہے اس تجویز کو؟ آپ کے خیال میں پریکٹیکل ہے پرویز رشید صاحب؟ آئین میں تو ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. گنجائش نہیں ہے آئین میں؟ اس کے لیے تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ خود مشرف جنہوں نے یہ ضلعی نظام بنایا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کی سن سیٹ ڈیٹ جس کو کہتے ہیں یعنی غروب آفتاب, تاریخ غروب آفتاب یا تاریخ انتقال, اس کی رکھ دی تھی 31 دسمبر سن 2009. یہ مشرف صاحب نے رکھی تھی. ٹھیک ہے, اچھا. جب 31 دسمبر سن 2009 آیا تو یہ نظام جو ہے غروب ہو گیا. اب اس سورج کو کیسے طلوع دوبارہ کرایا جائے, مجھے تو اس کا کوئی آئینی رستہ جو ہے وہ سجھائی نہیں دیتا, اور نہ آئین میں اس قسم کی کوئی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے, ایک اچھا. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ سن 2005 میں بھی ایک زلزلہ آیا تھا. جی جی, اور یہ ضلعی نظام اس میں بھی موجود تھا. بالکل تھا. اس ضلعی نظام کی موجودگی کے باوجود 3 نئی تنظیمیں بنانی پڑی, ادارے قائم کرنے پڑے, جس میں ایک ریلیف والا ادارہ تھا, ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ تھی, اور ایک اور بھی تھا, مجھے اس کا اس وقت نام یاد نہیں آ رہا, جس کے ذریعے شروع میں لوگوں کو امداد دی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ضلعی نظام کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی تو زلزلے کی مدد کے لیے پھر ان سے کام لیا جا سکتا تھا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ سوائے ناظم کے وہ نظام تو پورا کا پورا جو اس میں جو انہوں نے اسٹرکچر کھڑا کیا تھا, ڈی سی او کا اور ای ڈی او کا اور ڈی ڈی او آر کا, وہ سارے کے سارے موجود ہیں اپنی جگہ اپنے ضلع میں. ان میں سے کوئی بھی اس سے مائنس تو نہیں ہے نا, صرف ایک ناظم اوپر موجود نہیں ہے, باقی سب لوگ موجود ہیں. میں اس کا جواب لے لوں پرویز رشید صاحب, مجھے اجازت دیں. مصطفیٰ کمال صاحب, اب یہ وہی بات ہو گئی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ میکینکس کیسے کیا ہوں گے. آپ ہی کہتے ہیں صرف ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے اور سیٹ اپ دوبارہ آ جائے گا سابق بلدیاتی سیٹ اپ, اور پرویز رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اگر سب اس پر ایگری بھی کر لیں گے تو یہ کام ممکن کس طرح ہو پائے گا؟ یہ تو بڑا کلیئر ڈفرنس آف اوپینین ہے آپ دونوں کا اس پر. مصطفیٰ کمال صاحب دیکھیں جی, آئین میں تو جو ہے وہ بلدیاتی حکومتیں نہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ آئین کا آرٹیکل 140A اور 141
یہ بالکل کیٹیگورک یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ کنٹری مسٹ ہیو دی لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پلیس. تو آئین میں یہ آج خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ جہاں پر آئین میں بلدیاتی سسٹم موجود نہیں ہے. قائد تحریک الطاف بھائی نے اس نامصائب حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایڈمنسٹریٹو سولوشن کی بات کی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام چونکہ ڈیوالو ہو گیا ہے پروونشل گورنمنٹس پہ, پروونشل گورنمنٹ کے چیف منسٹرز کو اور پروونشل گورنمنٹ کو یہ اختیارات ہیں کہ وہ اپنی ایگزیکٹو پاور سے اس 1 سال کی ایکسٹینشن اس نظام کو دے سکتے ہیں, ان کو بحال کر سکتے ہیں. جہاں تک بات کی پرویز رشید صاحب نے زلزلے کی, بالکل زلزلے کے وقت اس نظام میں کام کیا ہے. جن فیڈرل اتھارٹیز کا انہوں نے ذکر کیا, وہ فیڈرل اتھارٹیز جو ہے وہ سینٹرلائز اوپر سے وفاق سے ایک ایڈمنسٹریٹو جو بھی امداد آ رہی تھی اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کلیکٹ کرنے کے لیے وہ ادارے اور ریسورسز کو جمع کرنے کے لیے اور انفارمیشن کو جمع کرنے کے لیے وہ ادارے بنائے گئے. اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ انہی ناظمین کے ذریعے گراس روٹ لیول تک ہوئی. اور آج بھی جو ہے وہ جو فقدان ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 2 مہینے گزر گئے سیلاب میں, کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم اس ملک میں 2 مہینے کے سیلاب کے بعد اب تک نہیں بن پایا جہاں سے پاکستانیوں کو یہ پتا چل سکے ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد کہ ابھی کس علاقے میں کس جگہ پہ کس چیز کی ضرورت ہے یا کہاں سے لوگوں کا انخلا ہو رہا ہے اور اس جگہ پہ کس طرح کی امداد کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے نمائندے آ کر یہاں پر پاکستان کی تباہی کا ذکر کر رہے ہیں اور بریفنگ دے رہے ہیں, لیکن پاکستان کا کوئی ادارہ, کوئی منسٹر, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی ایک سینٹرلائز کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہو جہاں سے گراس روٹ لیول سے انفارمیشن آ رہی ہو اور چینلز پہ بیٹھ کر ہمارے ملک کے نمائندے جو ہے وہ یہ بتا رہے ہوں کہ کہاں پر کس کو کیا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو نہیں ماننا ہے یہ والی بات کو, اس والی بات کو آپ کو نہیں ماننا ہے, مت مارے, فیئر انف. قائد تحریک الطاف بھائی نے نیک نیتی کے ساتھ دنیا کا میں ہر جگہ ڈیسینٹرلائز سسٹم موجود ہے, آج کے اس دور میں نامصائب دور میں ایک سولوشن پیش جو ہے وہ کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ میں اس کا جواب لیتا ہوں. پرویز رشید اب ظاہر ہے نہ یہ کوئی لیگل بحث ہم کر رہے ہیں, اس سے کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بالکل عوامی سطح پر ایک ڈیبیٹ ہو جو کہ عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے, اور نہ ہم لیگل ایکسپرٹس ہیں. لیکن اب یہ جو کیوں ڈفرینس آف اوپینین ہے, مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں پروونشل جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس یہ ایگزیکٹو پاورز ہیں کہ وہ بحال کر سکتے ہیں سسٹم, آپ کہتے ہیں آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر یہ معاملہ اتنا ہی سمپل ہے تو آپ ان کو یا یہ آپ کو قائل کیوں نہیں کر پا رہے؟ ظاہر ہے عمل کا وقت ہے اور ہم ابھی تک ان ڈیبیٹس میں الجھے ہوئے ہیں. پرویز رشید میں تو دیکھیں نا, میں روز کنفیوز ہو جاتا ہوں. میری بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی طرف سے روز ایک نئی تجویز آ جاتی ہے. ایک دن انہوں نے کہا کہ کوئی محب وطن جرنیل جو ہیں وہ تشریف لائیں اور وہ لا کے محب وطن جرنیل کے نام پہ لائن کٹ گئی ہے مصطفیٰ کمال صاحب, یہ کسی محب وطن جرنیل نہیں نہ کاٹ دیا ہے وہ. لیکن میں سوال آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب مجھے بتائیے, اگر اتنا سمپل معاملہ ہے تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں, یا چلے ہم سندھ کی بات کرتے ہیں چونکہ آپ ابھی اس وقت سندھ میں ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہیں, گورنر ہاؤس میں میٹنگز ہوتی ہیں, کور کمیٹی بنتی ہے, پھر اس میٹنگ کی کور کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے ایک کمیٹی بنتی ہے, کمیٹیوں کا جمعہ بازار لگ جاتا ہے.